السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو شقاق کا اختلاف کا بینہما ان دونوں کے درمیان فابعثوا تو تم سب مقرر کرو حکماً ایک منصف من اہلہ اس کے خاندان سے وحکماً اور ایک منصف من اہلہا اس بیوی کے خاندان سے ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیماً خوب علم والا خبیرہ خوب خبردار۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی خلیج حائل ہو جائے نہ چاہے اس قدر بڑھ جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ایسی صورت میں بیوی اور خامد دونوں کے رشتہ دار اپنی طرف سے ایک ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھیجیں اور وہ دونوں شوہر اور بیوی سے مل کر قضیہ کو سمجھیں، اختلاف کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر صلح کی تمام مخلصانہ کوششیں ناکام ہو جائیں تو شوہر اور بیوی کی دونوں کی منظوری لینے کے بعد دونوں میں جدائی کر دیں۔ یعنی اگر کسی طرح بھی صلح کروانے میں بہتری نظر نہ آئے یا وہ اپنی ضد پر قائم رہیں تو دونوں میں جدائی پیدا کر دیں۔ بھئی اگر تم لوگ اتفاق سے محبت سے نہیں رہ سکتے، ایسے آپ لوگوں کا لڑائی جھگڑا رہے گا، ناچاکی رہے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور نقصان ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ دونوں جدا ہی ہو جائیں۔ پھر اگر شوہر کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے، مجھے جدائی منظور ہے، میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا، اور بیوی بھی کچھ اس طرح سے ہی کہتی ہے تو دونوں میں جدائی ڈال دیں۔ جھگڑا ہمیشہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، جھگڑے میں بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں، غصے میں آ کر کوئی ایک دوسرے کو مار پیٹ کر سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، نفرتیں بڑھنے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جدا ہی ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صالح شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بلایا جائے، یعنی کسی نیک کو بلایا جائے۔ یہ دونوں معاملہ میں غور کریں، اگر مرد کا قصور ہے تو مرد کی عادت ٹھیک ہونے تک عورت کو اس سے روک دے اور اس سے اس کا خرچہ دلوائے، اور اگر عورت کا قصور ہے تو اسے مرد کے پاس بھیج دیں اور خرچہ سے روک دیں، یعنی مرد سے مانع نشوز کا خرچہ نہ دلوائے۔ اگر فیصلہ کرنے والوں کی رائے تفریق کی یا ملاپ کی ہو تو فیصلہ کرنے والوں کو جو مناسب وہ کرے۔ اگر دونوں کی رائے ملاپ کی ہو مگر طرفین میں سے کوئی بھی ملاپ پر راضی نہ ہو اور اسی حال میں میاں بیوی میں سے کوئی مر جائے تو جو ملاپ سے راضی تھا وہ ناراض کے ورثہ کا حقدار ہوگا اور ناراض راضی کے ورثہ کا حقدار نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر خامد مر جاتا ہے اور بیوی زندہ ہے، لیکن خامد تو حق پر تھا، وہ تو بیوی کی منتیں سماجتیں کرتا رہا، بیوی کو مناتا رہا، لیکن بیوی نارضامند ہوئی تھی۔ اب وہ خامد مر چکا ہے تو خامد کی وراثت میں سے اس ناراض بیوی کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پنچوں کو یعنی فیصلہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ پنچوں کو ملاپ و تفریق کے اختیارات حاصل ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پنچ کہا ہے، اور پنچ کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنا فیصلہ ثابت کرے خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض۔ بظاہر آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا حکماً حکم دینے والا، پنچ یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک مسئلے کا قرآن پاک میں حل رکھ دیا، کسی
قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں معاملہ بہت اڑ گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ قرآن پاک لیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ہر معاملے کا حل ضرور آپ کو مل جائے گا۔ صحیح یقیناً صحیح راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک مسئلے کا فرما دیا، اور اس آیت میں کتنا خوبصورت فیصلہ اور کتنا خوبصورت حل زندگی گزارنے کا بتایا۔ اب یہ نہیں کہ شادی کر رہی ہے تم لوگ آپس میں چاہے لڑو جھگڑو جو کچھ ہو، تم لوگوں نے اکٹھی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت آسانی رکھ دی۔ اسلام میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ گھٹ گھٹ کر مر مر کر ایک دوسرے کا نقصان کر کے ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے جینے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کپل کو، ہر ایک جوڑے کو سلوک و اتفاق پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے نکاح میں برکت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔